السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران اسلام، معزز دوستو، بزرگ اور بھائیوں، توحید اور شرک کے متعلق باتیں چل رہی تھی۔ اسی کے تحت جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر ماننا ایک شرکی عقیدہ ہے، لہذا اس عقیدے کے متعلق کچھ باتیں میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے کچھ آیتیں دیکھی تھی جس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء کرام بھیجے تھے ان میں بالخصوص قرآن کریم میں جن پیغمبروں کا ذکر ہے، ہم نے ان کے متعلق جو آیتیں دیکھی تھی اس میں یہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام حاضر ناظر نہیں ہیں، اپنی زندگی میں جہاں پر موجود تھے وہیں موجود تھے، اس کے علاوہ کہیں موجود نہیں تھے۔ اسی طرح سے ہم کچھ اور آیتیں دیکھیں گے اس کے متعلق، چونکہ اللہ رب العزت اپنے علم کے اعتبار سے سمیع، بصیر، علیم، سننے والا، دیکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ بذات خود عرش پر مستوی ہے، لیکن دنیا میں کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے، جان بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن اس صفت میں کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کیا اور یہ کہا کہ اللہ کے نبی بھی حاضر و ناظر ہیں، لہٰذا ایک شرکی عقیدہ ہے جس کے متعلق میں کچھ باتوں کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس عقیدے سے لوگ باز آنا چاہیے لوگوں کو۔ چنانچہ اللہ کا فرمان سورہ آل عمران آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقَوْنَ أَقْلَامُهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ اے نبی، جب لوگ مریم کی کفالت کے لیے قرآن اندازی کر رہے تھے تب آپ ان کے پاس نہیں تھے، آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کریم بتا رہا ہے کہ اے نبی، جب مریم کے معاملے میں لوگ باتیں کر رہے تھے آپ وہاں موجود نہیں تھے، بلکہ یہ باتیں ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ اس آیت کے متعلق حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ای ما کنت عندهم یا محمد فتخبرهم عنهم معاینة اما جرا بل اطلعك الله على ذلك كأنك كنت حاضرا وشاهدا لما كان من امرهم حين اقترعوا في شأن مریم ایہم یکفلها۔ ترجمہ کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے پاس نہیں تھے کہ اس واقعے کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیا گویا آپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے بتا رہا ہے کہ اے محمد، آپ وہاں موجود نہیں تھے، لیکن ہم آپ کو ایسے بتا رہے ہیں کہ گویا آپ وہاں موجود تھے جب وہ مریم کے معاملے میں قرآن اندازی کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اے نبی، آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ ثابت کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں تھے۔ اسی طرح سے اللہ کا فرمان سورہ قصص میں اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرُ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوہ طور کی مغربی جانب حاضر نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی تھی، نہ تو آپ موجود تھے اور نہ آپ دیکھ رہے تھے۔ یعنی اللہ خود فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اللہ اپنے وحی کے ذریعے بتا رہا ہے۔ اس کے متعلق حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ای ما کنت حاضرا لذلک ولکن اللہ اوحاہ الیک۔ اے نبی، آپ اس واقعے کے وقت حاضر نہ تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی اطلاع بذریعہ وحی فرما رہا ہے۔ اسی طرح سے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ سورہ قصص آیت نمبر 46۔ جب ہم نے آواز دی تھی تب آپ کوہ طور کی طرف نہیں تھے، بلکہ یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے، اس لیے کہ آپ ان لوگوں کو
ہوشیار کر دیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا اور وہ نصیحت حاصل کر لیں. ٹھیک ہے, یعنی اللہ خود فرماتا ہے کہ جو اس موسیٰ کے معاملے میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو علم نہیں تھا اور نہ ہی آپ حاضر ناظر تھے, بلکہ ان باتوں کو ہم وہی کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں. اسی طرح سے وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسَلِينَ سورہ قصص آیت نمبر 45. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدین میں مقیم نہیں تھے کہ ان پر ہماری آیت تلاوت کرتے, بلکہ یہ خبریں ہم ہی آپ تک پہنچانے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ تمام آیتوں میں بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں تھے. اسی طرح سے ما کان لی من علم بالملئ الاعلی اذ یختصمون سورہ صاد آیت نمبر 70. کہہ دیجئے کہ مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی بات چیت کا کوئی علم نہیں کہ جب وہ تکرار کر رہے تھے. اسی طرح سے اللہ کا فرمان ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون سورہ یوسف آیت نمبر 102. یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں بتا رہا ہے. اگر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو اللہ رب العزت کو وحی کے ذریعے بتانے کی ضرورت نہیں تھی. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے, چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یہ باتیں بتا رہا ہے. آپ اخوان یوسف کے پاس نہیں تھے, یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کے خلاف چال چل رہے تھے, مکر کر رہے تھے, وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے جب انہوں نے یوسف کو کنویں میں پھینکنے کا پختہ عزم کر لیا تھا اور وہ مکر کر رہے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ وہی ذریعے بتا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں موجود نہیں تھے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں تھے. اس کے متعلق بہت پرانے مفسر امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ یقول وما كنت حاضرا عند اخوة يوسف اذ اجمعوا واتفقت آراؤهم وصحت عزائمهم على ان یلقوا یوسف فی غیابت الجب. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس وقت یوسف کے بھائیوں کے پاس حاضر نہیں تھے جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں میں پھینکنے کا پورا ارادہ کر لیا تھا, اور اس بارے میں ان کی آرا متفق ہو گئی تھی اور ان کے عزائم پختہ ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, یعنی جو مفسرین ہیں جیسے امام ابن کثیر ہیں, امام جریر طبری ہیں, وہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کے باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے, بلکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے ہی حاضر ناظر ہے اپنے علم کے اعتبار سے, اور اللہ کے علاوہ کوئی حاضر ناظر نہیں ہے. ان تمام باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں تھے. اور یہی عقیدہ سلف صالحین یعنی صحابہ کرام تابعین کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی حاضر ناظر ہے, اللہ کے علاوہ کوئی حاضر ناظر نہیں ہے. لیکن جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتے ہیں وہ بھی کچھ شکوک و شبہات پیش کرتے ہیں اور کچھ آیتیں پیش کرتے ہیں اور کچھ مولوی منطق جھاڑتے ہیں. انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً ان باتوں کا جائزہ لیتے رہیں گے. اور جو آیت پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر تھے, وہ کیا پیش کرتے ہیں؟ کہتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سورہ فیل آیت نمبر 1. ترجمہ کیا ہے؟ نبی کیا آپ جانتے ہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا تھا؟ تو یہاں پر کہتے ہیں دیکھو اللہ کہتا ہے اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں سے کیا معاملہ کیا؟ یہاں پر یہ بات ہے کہ جو رؤیت ہے دیکھنا وہ دو طرح کی ہوتی ہے, دیکھنا دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ہے بصری اور ایک ہے علمی. اس آیت میں رؤیت علمی ہے, جبکہ بعض احباب یہاں سے رؤیت بصری, احباب یعنی کون؟ وہی لوگ جو نبی کو حاضر ناظر مانتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ رؤیت بصری مراد لیتے ہیں, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اصحاب فیل کا واقعہ دیکھا تھا. اور یہ ایک ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھی والوں کی ہلاکت کا مشاہدہ کیا تھا, یعنی جب ہاتھی والے ہلاک ہو رہے تھے اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں. بلکہ یہ قرآن کی سراسر تحریف ہے اور غلط معنی بیان کرنا ہے اور غلط تفسیر بیان کرنا ہے. جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
علم ترى کا معنی کیا لیتے ہیں معلوم ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں کہ علم ترى کا معنی علم تعلم، یعنی اے نبی کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا۔ اسی طرح سے اولم یر الانسان ان خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے کیا انسان نہیں جانتا کہ ہم نے اسے ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا ہے اور اب وہ کھلم کھلا جھگڑا کرتا پھر رہا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کیا کوئی یہاں یرا کا معنی دیکھنا کر سکتا ہے؟ اولم یر الانسان، یہاں پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یرا کا مطلب دیکھنا؟ یقیناً یہاں رؤیت علمی مراد ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا اور اب وہ کھلم کھلا جھگڑا کر رہا ہے؟ یہاں پر یرا کا مطلب جاننے کا ہے، علم کا ہے، علم مراد ہے۔ اسی طرح سے علم یروکم اہلکنا قبلہم من قبلہم من القرن، سورہ یاسین اور انعام میں اس طرح سے آیتیں موجود ہے۔ کیا وہ کفار جانتے نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ اب اگر یرا کا مطلب دیکھنا ہے اور مشاہدہ کرنا ہے تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے جتنے کافر ہیں سب کے سب حاضر ناظر ہیں، جتنے کافر ہیں سب کے سب حاضر ناظر ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ یہاں بھی جو یرا ہے اس کا مطلب جاننے کا ہے۔ کیا یہ کفار نہیں جانتے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے؟ تو ان آیتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حاضر ناظر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاضر ناظر نہیں ہے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر کا عقیدہ رکھتے ہیں نبی کے تعلق سے، وہ سری گمراہی میں ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ آیت نمبر 116 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی اماں حضرت مریم علیہ السلام کا بات یہاں ذکر فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعالوا ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت العلام الغيوب۔ یہ پورا داستان ہے کہ جب یاد کیجئے وہ بات جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا عیسیٰ ابن مریم سے کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی بات کرو اللہ کو چھوڑ کر؟ تو کہتے ہیں اللہ تو پاک ہے، ہم ایسے بات کیسے کہہ سکتے ہیں جو ہمارے لیے بالکل حق نہیں ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں اب اس بات کو کہیں تو بے شک جانتا ہے، تو جانتا ہے ہمارے دل میں کیا ہے اور تیرے دل میں کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ انک انت العلام الغیوب، بے شک تو تمام غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی، اے میرے رب میں نے ان کو وہی بات کہا جو تو نے مجھ کو حکم دیا تھا۔ کیا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ تم لوگ اللہ کی بات کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور اے میرے رب میں ان کو دیکھ بھال رہا تھا جب میں ان کے درمیان موجود تھا۔ فلما توفیتنی، جب تم نے مجھ کو اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو ہی ان پر نگہبان تھا۔ وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ قرآن کریم میں عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ جب تک میں دنیا میں موجود تھا تب تک میں اپنے لوگوں کو دیکھ بھال رہا تھا، جب تم نے مجھ کو اٹھا لیا اس کے بعد تو ہی نگہبان ہے اور تو ہی عالم الغیب ہے۔ کیا پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی حاضر ناظر نہیں تھے۔ جب تک دنیا میں تھے تب تک اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ رہے تھے، لیکن ان کے بعد ان کے ماننے والوں نے کیا کچھ کیا ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ عیسیٰ صاف فرما رہے ہیں کہ مجھ کو معلوم نہیں، اور اسی آیت کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں۔ کب پیش کرتے ہیں؟ میدان محشر کا واقعہ اللہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ابن عباس جس کے راوی ہیں اور یہ حدیث بخاری شریف کتاب تفسیر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں کچھ لوگوں کو دیکھیں گے جن کو فرشتے پکڑ کر بائیں جانب لے جاتے ہوں گے، نہیں فرمائیں گے انہم منی، اے فرشتوں یہ میرے آدمی ہیں، یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرے صحابی ہیں، میرے امتی ہیں۔ فیقال، فرشتے بولیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، اے نبی آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں نئی باتیں پیدا کر دی تھی، آپ کے بعد آپ کے دین میں ان لوگوں نے نئی باتیں پیدا کر دی تھی۔
فرشتے بول رہے ہیں بعدک، آپ کے بعد کیا پتہ چلا؟ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا موجود تھے تب تک دیکھ رہے تھے، بھال رہے تھے، جب دنیا سے چلے گئے اب نبی کو معلوم نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ان کے ماننے والے ان کے محبت کے نام پر کتنی شرک کر رہے ہیں، کتنی بدعتیں کر رہے ہیں، کچھ معلوم نہیں ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں لا تدری، آپ کو معلوم نہیں، بعدک، آپ کے بعد۔ اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں موجود تھے جس مقام پر موجود تھے اسی مقام پر موجود تھے، اس کے علاوہ کسی اور مقام پر موجود نہیں تھے۔ تو جب نبی اپنے حیات طیبہ میں جہاں پر موجود ہیں وہی موجود ہیں، اس کے علاوہ کسی اور مقام میں موجود نہیں ہیں، تو وفات کے بعد کیسے ہم مان سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کو دیکھ رہے ہیں؟ کفی حاجی اپنے ہتھیلی میں سرسوں رائے کے دانے پر تمام دنیا کو دیکھ رہے ہیں، کیسے مان سکتے ہیں؟ اس کے بعد نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اے فرشتوں تم لوگ مجھ کو کیوں کہتے ہو کہ میرے بعد میں تو حاضر ناظر ہوں؟ نبی کہہ سکتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہہ سکتے تھے کہ میں حاضر ناظر ہوں، میرے بارے میں تم یہ کیوں کہتے ہو کہ احدث بعدک، آپ کے بعد انہوں نے دین میں نئی باتیں پیدا کرتی، میں تو موجود ہوں، میں حاضر ہوں، میں ناظر ہوں، سب کچھ دیکھ رہا ہوں، پوری دنیا میرے سامنے کھلی ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ لیکن نہیں، نبی نے وہی بات کہی جو بات عیسیٰ ابن مریم نے کہی تھی، کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم، اے میرے رب جب تک میں وہاں موجود تھا دنیا میں تب تک میں ان کو دیکھ رہا تھا، لیکن جب تم نے مجھ کو دنیا سے اٹھا لیا اب ان پر تو ہی نگہبان ہے، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، بھال رہا ہے۔ تو نبی خود فرماتے ہیں کہ میں حاضر ناظر نہیں ہوں، میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ یہاں پر کیا ہے؟ علام الغیوب ہے آیت میں، تمام غیبوں کو جاننے والا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یا انبیاء کرام کے تعلق سے علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں ایسے لوگ کھلے شرک پر ہیں۔ تو نبی خود فرماتے ہیں کہ فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم، جب تم نے اس کو اٹھا لیا تو ان پر تو ہی گواہ ہے۔ تو نبی خود بول سکتے تھے کہ میں حاضر ہوں، میں موجود ہوں دنیا میں دیکھ رہا ہوں، تو میرے بارے میں اے فرشتوں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ احدث بعدک، آپ کے بعد انہوں نے دین میں نئے کام پیدا کر لیے۔ تو جو آدمی موجود ہو اس کے لیے بعدک کا لفظ کیوں آتا ہے؟ نہیں آتا۔ جب نبی موجود ہیں، نبی زندہ ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، حاضر ہیں، ناظر ہیں، تو فرشتے کیوں بول رہے ہیں احدث بعدک، آپ کے بعد انہوں نے نئے کام پیدا کر لیے؟ اور نبی نے بھی فرشتوں کے کہنے پر نکیر نہیں کی کہ میں تو حاضر ہوں، میں تو ناظر ہوں، آپ مجھ کو کیوں بول رہے ہو کہ میرے بعد؟ لیکن نہیں، نبی بلکہ الٹا آیت پیش کر رہے ہیں جس آیت میں بتایا گیا ہے کہ انبیاء کرام جب دنیا سے چلے گئے وہ حاضر اور ناظر نہیں ہیں، ان کو کچھ معلوم نہیں دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ قرآن کی آیتیں ہیں، جتنی باتیں پیش کی گئی بفضلہ تعالی الحمدللہ رب العالمین، تمام قرآن کی آیتیں ہیں۔ اور اس سے پہلی گفتگو میں ہم نے کچھ حدیث پیش کی تھی، انشاءاللہ آئندہ ہم حدیث پیش کریں گے انشاءاللہ ان باتوں کو ثابت کرنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر نہیں ہیں۔ لیکن ایسے جاہل لوگ بھرے پڑے ہیں معاشرے میں، پگڑی پہنے ہوئے، نام لمبے لمبے نام، کون علامہ ہیں، کوئی نقشبندی ہیں، کوئی شہروردی ہیں، کوئی چشتی ہیں، تو کوئی جیلانی ہیں، کوئی کیا ہیں، کوئی کیا ہیں، لمبے چوڑے نام، سر پہ پگڑی، بڑے بڑے القاب، خطابات، باتیں جاہلوں سے بدتر، عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے منطق پیش کر رہے ہیں۔ نہ قرآن کی آیتیں ہیں نہ حدیثیں ہیں، منطق پیش کر رہے ہیں، باتوں گھما پھرا کے، وہ افضل تو اس کا مقام یہ ہوا، یہ اگر ان سے افضل ہے ان کا مقام آگے کیوں نہیں بڑھے گا؟ اس طرح سے باتیں پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی منطق کو بھی ہم دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کس طرح سے منطق کے ذریعے، الٹی سیدھی باتوں کے ذریعے سے قرآن کی تعویلات کر کے لوگوں کو غلط عقیدہ سکھا رہے ہیں، خود گمراہ ہیں اور عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ڈبل عذاب ہے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے رب ان کو دگنا عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر بہت بڑی لعنت بھیج۔ کیوں؟ خود گمراہ تھے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے کے متعلق جو بات ہم کو سمجھنا ہے ہم یا تو قرآن سمجھیں گے یا تو حدیث سمجھیں گے، اور قرآن حدیث کا فہم کس سے لیں گے؟ سلف صالحین یعنی صحابہ کرام سے لیں گے، تب ہمارا عقیدہ درست ہو سکتا ہے، ورنہ ایسی جاہل مولویوں کی باتوں سن کر ہمارا عقیدہ کبھی درست نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقائد کو قرآن، احادیث اور صحابہ کرام کے منہج کے مطابق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔